السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم ناظرین، میں ہوں ڈاکٹر سمیر الحسن اور آج میں آپ کے سامنے جو پریزنٹ کروں گا کہ جو شوگر کا مریض ہے اس کو کیا کیا چیز کھانی چاہیے اور کیا کیا چیز نہیں کھانی چاہیے۔ تو سب سے پہلے تو میں یہ عرض کروں گا کہ وہ چیزیں جن سے پرہیز کرنی چاہیے شوگر کے مریض کو، جو شوگر کے مریض کو نہیں لینی چاہیے، وہ آپ کو بتاؤں گا۔ اس میں سب سے پہلے ہے روٹی اور سالن۔ ہمارے اکثر روٹین میں، گاؤں میں، شہر میں جب بھی دیکھیں تو ہر بندہ جو ہے وہ روٹی اور سالن لیتا ہے۔ یہ تو بالکل نہیں لینی چاہیے شوگر کے مریض کو، کیونکہ اس کی نیوٹریشنل ویلیو بہت زیادہ ہے اور اس میں شوگر کی کوانٹٹی کافی زیادہ ہوتی ہے۔ کئی لوگ جو ہمارے وہ چاول لے لیتے ہیں، ہم چاول لے لیتے ہیں، اوپر دہی ڈال لیتے ہیں، تو یہ تو اور ڈبل کام ہو گیا، کیونکہ چاول ہے، ڈبل روٹی ہے، سلائس ہے، بند ٹائپ ہیں، ان سب کی جو نیوٹریشن ویلیو ہے وہ ایک جیسی ہے اور اس میں اتنی کیلریز ہیں جتنی روٹی میں ہے یا ڈبل روٹی میں ہے یا براؤن بریڈ میں ہے یا 2 سلائس میں ہے یا 2 رس میں ہے۔ اس لیے ان سب کو جو ہے وہ اوائڈ کرنا چاہیے۔ کئی لوگ ہم نے دیکھا ہے جی، وہ لسی کا ایک گلاس لیا، اس میں چینی ڈلوائی اور ڈبل روٹی کھا لی، جو ہمارا تو ناشتہ یہ ہے، تو وہ تو پھر سونے پہ سہاگا کر رہے ہیں، کیونکہ ایک ڈبل روٹی لے رہے ہیں، اوپر سے لسی لے رہے ہیں، لسی میں جو ہے وہ چینی میں ڈال رہے ہیں، تو ان کی شوگر کے ہائی ہونے کے بہت زیادہ چانسز ہیں۔ تو کئی لوگ اس میں ہوتے ہیں جی، ہم تو بس ایک آدھ سلائس لیتے ہیں، اوپر جیم لگاتے ہیں، تو 2 سلائس اور 1 روٹی جو ہے ان میں کیلری جو ویلیو ہے جیسی ہے، اور اوپر آپ جیم لگائیں گے جو شوگر کا بنا ہوا ہے، تو اس میں بھی آپ کی جو گلوکوز اور شوگر بڑھنے کے چانسز کافی زیادہ ہے۔ کئی لوگ آتے ہیں جی، ہم تو صبح جو ہے وہ ناشتہ نہیں کرتے، صرف جو ہے وہ لسی لیتے ہیں اور جو بند لے لیتے ہیں، تو اس سے بھی ظاہر ہے کہ شوگر بڑھ جائے گی۔ کئی ایسے کرتے ہیں کہ دہی جو ہے اس میں چینی ڈال لیتے ہیں، تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ چینی ہے، گڑ ہے، شہد ہے، یہ ساری چیزیں آپ کی شوگر بڑھانے میں بہت زیادہ مدد کریں گی۔ اس لیے شوگر کے ہر مریض کو روٹی، ڈبل روٹی، بند، سلائس، رس، چاول وغیرہ سے پرہیز کرنا چاہیے، کیونکہ چاہے 1 روٹی کھا لیں، چاہے چھوٹی سی پلیٹ چاول کھا لیں، چاہے 2 سلائس کھا لیں، بند کھا لیں، ڈبل روٹی کھا لیں، میٹھی لسی پی لیں، ان سب سے آپ کی شوگر جو ہے اس کے بڑھنے کے چانسز بہت زیادہ ہیں۔ تو اب وہ پھر پوچھتے ہیں جی، آپ نے سب کچھ تو بند کر دیا، اب ہم کھائیں کیا؟ روٹی آپ نے بند کر دی ہے، ڈبل روٹی ہم نہیں لے سکتے، سلائس ہم نہیں لے سکتے، چاول ہم نہیں لے سکتے، تو اب کھائیں کیا؟ یہ ہے کہ ہم نے وہ چیز کھانی ہے جس میں لو کارب ہو اور اس کی کیلورک ویلیو بھی اچھی ہو، اس میں پروٹین بھی ہو، اس میں فیٹ بھی ہو، تاکہ ہماری جو ڈیلی ریکوائرمنٹ ہے وہ بھی پوری ہو، ویکنس بھی نہ ہو اور ہماری شوگر بھی نہ بڑھے۔ تو اس میں جو سب سے اچھا کنٹینٹ ہے وہ ہے انڈے، ایگ۔ خاص طور پہ اگر دیسی انڈے آپ کو مل جاتے ہیں تو 2 یا 3 دیسی انڈے ڈیلی لیں۔ اس کی نیوٹریشن ویلیو بڑی اچھی ہے، وہ ایک مکمل خوراک ہے، اس میں آپ کو پروٹین بھی ملے گی اور اس میں فیٹ بھی ملیں گی، اس میں امینو ایسڈ بھی ملیں گے، اس کو آپ کو فیٹی ایسڈ بھی ملیں گے، اومیگا 3 بھی ملے گا، تو سارے اس میں جو نیوٹریٹس ہیں وہ آپ کو مل جائیں گے۔ 2 یا 3 آپ انڈے لے لیں، تو یہ آپ کی اپنی مرضی ہے، اس کو آپ فرائی کر لیں، اس کو بوائل کر کے لے لیں، اس کو آپ آملیٹ بنا لیں، یا اس میں کوئی سبزی وغیرہ مکس کر کے جو ہے مکسچر آپ نے بنانا چاہتے ہیں، جس حساب سے آپ سمجھتے ہیں جی کہ مجھے یہ اچھا لگتا ہے، وہ آپ 2 یا 3 انڈے ڈیلی لیں۔ انڈوں کے بعد دوسری چیز جو آپ ناشتے میں لے سکتے ہیں وہ آپ کی چائے ہے، لیکن چائے ایسی نہیں لینی چاہیے جو ہم روزانہ گھروں میں لیتے ہیں، کہ چائے جو ہے اس کو پہلے بوائل کرتے ہیں، اس میں دودھ اچھا خاصا ڈالتے ہیں، اس کو بوائل کرتے ہیں، پھر اس میں چائے ڈال کے اچھی جو کالی سیاہ کر لیتے ہیں، پھر اس میں چینی ڈالتے ہیں، تو یہ چائے نہیں ہوگی۔ آپ نے چائے کیا پینی ہے کہ آپ ایسا کریں، ایک پانی بوائل کریں، پانی بوائل کرنے کے بعد جو ہے اس میں ایک ٹی پیک ہے وہ ڈپ کریں، اور اس میں تھوڑا سا آپ جو ہے نا وہ جو ہے دودھ ڈال سکتے ہیں، تاکہ آپ جو ہے اس کی چائے کی جو نیوٹریشنل ویلیو آپ کے لیے کافی ہے۔ تیسری چیز جو آپ نے دینی ہے صبح کے ناشتے میں وہ ہے گوشت۔
اب گوشت کا سن کے ہر بندہ پریشان ہو جاتا ہے، لوگ جی ناشتے میں ہم گوشت لیں، ناشتے میں کنسیپٹ نہیں ہے کہ گوشت جو ہے وہ چاہے مٹن کی صورت میں ہو، چاہے آپ جو ہے وہ مرغی جو ہے وہ لے لیں، چکن لے لیں یا مچھلی لے لیں، تو اس میں چاہے فرائی کر لیں، آپ بوائل کر کے کر لیں، جیسے بھی ہے تکے کرنے ہیں، گوشت جو ہے وہ ناشتے میں بہت ضروری ہے۔ گوشت کا ایک فائدہ تو یہ ہے کہ گوشت کھانے سے آپ کی جو باڈی کی ریکوائرمنٹ ہے پروٹین کی، باڈی کی ڈیولپمنٹ کی، وہ پوری ہوتی جائے گی، اور پھر اس میں گوشت کھانے سے یہ ہے کہ جو معدے میں ایک سینس آف فلنس ہے وہ ہوتی رہتی ہے، آپ کو بھوک نہیں لگتی، تو بعد میں جو عام ہلکا پھلکا ناشتہ کرنے سے جو بھوک لگ جاتی وہ بھی نہیں ہوتی، تو آپ گوشت جو ہے وہ لازمی کھانا چاہیے۔ تو جو آپ کو اچھا لگتا ہے گوشت، آپ چاہے مچھلی کا کھا لیں، آپ چھوٹا گوشت لے لیں، نہیں لے سکتے بکرے کا نہیں لے سکتے، آپ بڑا گوشت لے سکتے ہیں، گوشت جو ہے وہ اپنے ناشتے میں لازمی رکھیں۔ گوشت کے بعد جو تیسری چیز ہے جو ناشتے میں لینی چاہیے وہ ہے دہی۔ دہی جو یوگرٹ جو ہے وہ بازار کا یوگرٹ نہیں ہے جس میں چینی انہوں نے ڈالی ہوتی ہے، بلکہ جو دیسی گھی آپ گھر میں بناتے ہیں یا بازار میں جو آپ کے جو دودھ والی دکان سے آپ کو ملتا ہے وہ دہی لیں، اور اس دہی کو اگر آپ تھوڑی آدھے گھنٹے کے لیے ہینگ کر لیں، تو ہینگ کرنے کے ساتھ کسی ململ کے کپڑے میں لیں اور اس کو ہینگ کریں۔ ہینگ کرنے سے اس میں جتنا وہ پانی ہے، پانی کے ساتھ جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ نکل جائیں گے، اور جو باقی جو دہی بچ جائے گا اس کو گریک جو ہے یوگرٹ کہتے ہیں، اس کی نیوٹریشنل ویلیو کافی زیادہ ہے، اس میں پروٹین بھی ہوگی اور اس میں آپ کو فیٹ بھی ملے گے، اور اس کے کھانے سے آپ کی شوگر جو ہے وہ بھی نہیں بڑھے گی۔ تو اس کو آپ جو ہے وہ روٹی کے ساتھ کھا سکتے ہیں، اس کو جو ہے آپ چمچ کے ساتھ کھا سکتے ہیں، یا اس میں کوئی پھل وغیرہ ملا کے وہ کھا سکتے ہیں، یا اس میں کوئی آپ سلاد جو ہے وہ مکس کر کے لے سکتے ہیں۔ پانچویں چیز جو آپ کو ناشتے میں لینی چاہیے وہ ہے پھل جو ہے، جو زیادہ میٹھے پھل نہیں ہیں، موسم کے خاص طور موسمی ہے، کنو ہے، آڑو ہے، امرود ہے، ان کو سلائس بنا کے کاٹیں، ہلکا سا ان میں نمک ڈالیں، کالی مرچ ڈالیں، تو پھل جو ہیں وہ ضروری ہیں، کیونکہ پھل کھانے سے ایک تو آپ کی جو منرل وائٹامن کی کمی ہے وہ بھی پوری ہو جائے گی، اور اس میں جو فائبرز وغیرہ ہیں ان کی مقدار بھی کافی ہو جائے گی۔ تو اب مختصر یہ ہے کہ آپ نے ناشتے میں جو پرہیز کرنی ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے روٹی ہے، ڈبل روٹی ہے، بند ہے، سلائس ہے، چاول ہے، یہ نہیں لینے۔ اچھا، کئی کہتے ہیں جی ہم جو ہے وہ چائے میں جو ہے چینی کی جگہ گڑ یا شہد ملا لیں، بالکل نہیں ملانا چاہیے۔ گڑ کی، چینی کی اور شہد کی جو بایولوجیکل ویلیو ہے، جو کیلوریک ویلیو ہے، جو اس میں جو کاربوہائیڈریٹس ہیں وہ تقریباً ایک جیسے ہیں، اس لیے ناشتے میں جو شوگر کے مریض ہیں ان کو چائے میں یا لسی میں یا کسی دہی میں گڑ، چینی اور شہد بالکل استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اگر وہ چاہتے ہیں جی ہم کو میٹھا کھانا چاہتے ہیں، جو سویٹنر وغیرہ ہیں وہ تھوڑے ہلکے سے ڈال لیں، ورنہ کسی قسم کی جو میٹھی چیز ہے، گڑ ہے، شکر ہے، شہد وہ نہ ملائیں۔ تو مختصر کیا کہ آپ صبح ناشتے میں 2 انڈے لیں، ایک چھوٹا سا پھل لے لیں، امرود لے لیں، آڑو لے لیں، دہی جو ہے اس کا 1 کپ لے لیں، آپ گوشت جو ہے اس کے جو ہے وہ چند پیسز لے لیں، کباب بنا لیں یا اس کو فرائی کر لیں، تو اگر پھر بھی آپ سمجھتے ہیں آپ کو بھوک ہے تو پھر آپ سلاد وغیرہ لے لیں ساتھ۔